خاک نشین کیس نمبر 20 رائٹر تانیہ طاہر۔ وہ باہر نکلنے لگی کہ چوکیدار آگے آ گیا۔ بی بی جی صاحب نے کہا تھا آپ کو کہیں جانے نہیں دینا اور نہ یہاں آ سکتا کوئی جب تک صاحب واپس نہیں آ جاتے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کلالا نے غصے سے دیکھا اور پلٹ گئی۔ وہ اسے جانے نہ دیتا کسی بھی صورت۔ تبھی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی اور پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنا کارڈ تھما کر چوکیدار کو باہر سے کچھ لانے کے لیے کہا۔ وہ ارادہ باندھ چکی تھی، وہ یہاں سے بھاگے گی۔ چوکیدار نے باہر سے تالا لگایا اور اس کے لیے کھانے کو لینے چلا گیا۔ وہ ادھر سے ادھر پورے گھر میں پھر رہی تھی کہ کہیں تو ہوگا یہاں سے نکلنے کا رستہ۔ اس نے ہر جگہ تلاشا اور بلاخر وہ کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ دروازہ زنگ آلودہ تھا جو اس کے جسم کی ساری توانائی لگ گئی تھی دروازہ کھولنے میں۔ اس نے صرف موبائل اٹھایا تھا اور پھر وہاں سے وہ نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے پاس جائے گی۔ وہ بابا کے پاس جاتی تو وہ اسے یہیں واپس لے آتے۔ اس نے آپی کو کال ملائی مگر انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ مسلسل زرتاش کو میسیج کرنے لگی کہ آج سے پہلے وہ کبھی اس طرح نہیں نکلی تھی۔ اسے رستوں کا اندازہ نہیں تھا اور زرتاش کے علاوہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی دوسری طرف اتنا کراؤڈ دیکھ کر زرتاش کو غصہ چڑھنے لگا۔ معلوم نہیں کیا دے کے بٹھایا تھا لوگوں کو یہاں، وہ بڑبڑائی۔ براق مسکرا دیا۔ ذہین ہے تم، وہ آنکھ دبا کے دیگوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورا گاؤں ہی اٹھا لائی تھی۔ وہ سر چٹک گئی۔ براق ہنسنے لگا۔ اب ہم اسپیچ کرے گا اور تمہارا سائڈ سے کلیپنگ ہوا تو ہم جیتا، مطلب مر کر بھی نہیں ہوگا ایسا۔ ظالم شوہر ہیں ہم، اب تمہارا کچھ تو لحاظ رکھا کرو۔ وہ بولا۔ کیوں، آپ کو اتنا مسکرانا پسند ہے؟ زرتاش ضد سی ہوگی اس کی مسکراہٹ سے۔ ہمیں تو سفید چمڑی بھی بڑا پسند ہے۔ اس نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ غلیظ انسان، وہ چڑھ کر خود کو شال میں سمیٹ گئی۔ میڈم کے لیے جوس وغیرہ کا انتظام کرو، خون زیادہ جل گیا ہے، کبھی پھر سے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے گارڈ سے بولا۔ نہ میں کمزور ہوں اور نہ بچی، تو مجھے ایسے ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ ذرا سختی سے بولی۔ براق کو جیسے اس کا بیچ میں بولنا پسند نہیں آیا، تبھی سنجیدگی سے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ کرا دیا۔ فرحات کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ زرتاش وہاں نہیں۔ زرتاش دوبارہ نہیں بولی۔ باہر سب انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ اوکے گڈ۔ تم یہاں سے نہیں جائے گا، میں انکمفرٹیبل رہوں گی۔ نہیں بھاگ بھی میں۔ زرتاش پھر چڑھ کر بولی۔ براق نے گارڈ کو اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ سائن، تمہارا زبان بہت چلتا ہے۔ ہم جب بول رہا ہو تب تمہارا بیچ میں بولنا فرض نہیں ہے، رائٹ؟ اب ہم تمہارا بولتے بند کرے گا، یہ تمہارا پنشمنٹ ہے، تو تم صرف ہمیں سنے گا۔ اس نے ٹیپ اٹھائی اور زبردستی زرتاش کے ہونٹوں پر چپکا دی۔ وہ اپنے منہ پر سے ٹیپ ہٹاتی کہ براق نے ہتھ کڑی سے اس کے دونوں ہاتھ چیئر کے ساتھ باندھے اور پاؤں بھی۔ اب وہ مکمل چیئر سے بندھی تھی۔ واللہ حسین ہے تم، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں بندھا ہوا۔ ویری نائس۔ وہ مسکرایا اور اس کے نزدیک ہوا۔ تم جانتا ہے تم کس سے ٹکرایا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ باہر براق کا شوق تھم نہیں رہا تھا، جیسے لوگ کان پھاڑ دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سمجھ تو گیا ہوگا، وہ سکون سے بولا اور آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر سے ٹیپ ہٹائی۔ ہم نے شراب نہیں پیا، سگریٹ بھی نہیں پیا۔ اچھا بننے کے چکروں میں کیا تمہارا ہونٹ کو کس کر لے؟ ہمیں کریونگ ہے اس وقت، کچھ طلب کے مطابق مل جائے جو سینے میں لگی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ دفع ہو جائے یہاں سے، اور مجھے چھوا نا پھر بتاؤں گی۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گی؟ وہ مسکرایا۔ انشاءاللہ آپ کی تدفین ہوگی۔ ہاں فی الحال تو تم ہمارا پاور دیکھو۔ وہ ایک دم اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زرتاش کی آنکھیں سی پھٹ گئیں۔ اس قدر شدت سے وہ اس کی سانسوں کو بے ہنگم کر چکا تھا کہ سانسیں پھر نہ لے سکے وہ۔ براق نے اس کے نچلے ہونٹوں کو زور سے بھینچ لیا۔ زرتاش سر چٹکنے لگی۔ براق کو ہنسی آ گئی۔ واہ تم تو کافی ذائقے دار ہے۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں کو ایسے کھانے لگا جیسے کوئی مزیدار چیز اس کے سامنے ہو اور وہ سیر ہو کے کھانا چاہتا ہو، اور آخر میں اس نے اس کے ہونٹوں پر کاٹ لیا اور دور ہوا۔ بہت مزیدار۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ زرتاش کی سانسیں پھولنے لگی۔ ہم مس کر گیا۔ اب سر پہ ہاتھ مارتا بولا۔ ویڈیو بناتا اپنا پہلا کس کا اور تمہارا عاشق کو دکھاتا، کتنا معصوم ہے سائیں ہم۔ وہ نفے میں سر ہلاتا اس کے بولنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر ٹیپ دوبارہ لگا گیا۔
اب سنو ہم کو کیسا پاگل اور دیوانہ بناتا ہے ان لوگوں کو۔ ٹھٹائی سے اسے اپنا کارنامہ بتاتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ براق کے آتے ہی پیچھے گارڈز اور بہت لوگ تھے۔ براق کے نعرے کانوں کو چیر رہے تھے۔ حالانکہ سب اس کا پہلا جلسہ تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عرصے سے یہی سب کرتا آ رہا ہے۔ وہ اسٹیج پہ پہنچا اور ہاتھ باندھے، لبوں پہ انگلی رکھی، بس اس ایکشن سے ہی لوگوں کو چپ کرا دیا۔ زرتاش سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بولنا شروع ہوا اور دنیا جہاں کا جھوٹی قسمیں اور دینی باتیں اس نے اس طرح لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا کہ زرتاش بھی ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گئی کہ واقعی وہ سچ بول رہا ہے۔ اگر تو وہ اس کی حقیقت نہ جانتی ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی۔ اچانک فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا اسی کا موبائل تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا یہاں، کیونکہ اس نے دوبارہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل نہیں دیا تھا، اور اوپر گلالہ کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ وہ نہ ہل سکتی تھی، نہ وہ فون اٹھا سکتی تھی، لیکن اپنی بہن کے لیے تڑپ سی گئی تھی کہ وہ خود بھی مشکل میں تھی۔ وہ زور زور سے اپنا ہاتھ چہرے پر مارنے لگی کہ شور کی آواز سے گارڈ اندر آیا اور اس نے اسے آنکھ کے اشارے سے موبائل اٹھانے کا کہا۔ گارڈ اسے اگنور کر کے باہر نکل گیا، جبکہ زرتاش کو اب رونا آنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں وہ بولا تھا، سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں، اور 2 گھنٹے وہ اذیت سے سنتی رہی کہ اس کی بہن بار بار اسے کالز کر رہی ہے اور وہ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ غمزدہ سی بیٹھ گئی۔ احتجاج ختم کر دیا۔ لوگ جو 2 گھنٹے سے اسے سن رہے تھے ان کی اجرت کا وقت ہو چلا۔ کھانا کھایا اور براق اس کے پاس آ گیا۔ وہ رو رہی تھی اور ایک دم اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ زرتاش نے دب کر اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسے کھولے۔ اس نے اس کی ٹیپ اتار دی۔ میری بہن کا فون آ رہا ہے، مجھے چھوڑ دیں، اسے بات کرنے دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ سائنس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے فون اٹھا کر کال ملائی اور اس کے ہاتھوں کو آزاد کر کے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کے پاؤں اب بھی بندھے ہوئے تھے۔ گل کیا ہوا؟ بے تابی سے بولی، جبکہ گلالہ سسکتے ہوئے اسے بتا گئی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ مزید اس انسان کے ساتھ نہ رہ سکتی تھی، نہ اذیت سہ سکتی تھی۔ تو تم کہاں ہو اس وقت؟ زرتاش کے سوال پہ وہ بسی سے بولی۔ ابھی مجھے نہیں پتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے۔ گل تم اپنا موبائل کی لوکیشن آن کرو، زرتاش نے کہا اور اپنے موبائل سے اس کی لوکیشن ٹریس کرنے لگی۔ مجھے میری بہن کو لینے جانا ہے، اس نے لوکیشن دیکھتے ہی براق سے کہا۔ دھرم شالہ کھولا ہے سائیں ہم نے۔ تم بندہ بھرتی کر رہا ہے؟ پہلے راہ چلتی بچیاں، اب بہن تم ہمیں کھسکا ہوا سمجھتا ہے یا اپنی محبت میں پاگل سمجھتا ہے؟ پلیز، وہ اس وقت مشکل میں ہے، وہ ڈر رہی ہے، مجھے اسے لے جانے دیں۔ وہ التجا کرنے لگی۔ ہم اچھا لگ رہا ہے تھوڑا، اور منت سماجت کرے پھر سوچتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ توقع کے مطابق آگ بگولا ہو گئی۔ نہ مشرت، اب تم ایسا کرے گا تو ہم سوچے گا کیسے؟ وہ بیٹھ گیا صوفے پر۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ تمیز، وہ سکون سے بولا۔ تو ہم سے پیار ویار کرے، ذرا پتہ لگے نکاح ہوا ہے، ظالم، وہ سکون سے بولا۔ ٹھیک ہے، بس میری بہن کو لے آئیں، وہ اکیلی ہے۔ بچہ ہے کیا دودھ پیتا؟ وہ منہ بنا گیا۔ زرتاش نے دانت پیس لیے۔ ویری گڈ، اس نے ستائشی نگاہوں سے اسے ضبط کرتے دیکھا۔ چلے محترمہ، وہ بولا۔ براق کی یہ مسکراہٹ زرتاش کو سخت زہر لگتی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے ساتھ باہر نکلی کہ اچانک اسی گارڈ پر نگاہ گئی اور غصے سے اس نے اس کو دھکا دے دیا۔ براق نے پلٹ کر دیکھا۔ تمہیں جب میں کہہ رہی تھی کہ مجھے موبائل اٹھا کے دو، مجھے اگنور کر کے باہر کیوں نکلے؟ وہ چیخی۔ اپس! براق اس کے مزاج پہ حیران رہ گیا۔ دھان پان سی لڑکی کیسے ہر کسی پر رعب جماتی تھی؟ شاید اسے اپنے وکیل ہونے کا بہت غرور تھا۔ گارڈ نے براق کو دیکھا۔ آئندہ سائن کچھ بھی کہیں، ان کا بات ماننا فرض ہے تم پر، تاکہ ان کا جانور نہ جاگے۔ اوکے سویٹ ہارٹ، وہ اس کی کمر میں بازو ڈال گیا۔ البتہ بھاگنے کا کہے تو ٹانگیں دھڑ سے الگ کر دینا۔ وہ مسکرایا۔ ہٹاؤ ہاتھ بے شرم، وہ تلملا اٹھی۔ ہم تمہاری بہن کو لے جانے کا پلان کینسل کر دیتا ہے۔ براق شانے اچکا گیا۔ نہیں سوری، وہ انسانوں کی طرح اس کا بازو تھام گئی۔ براق محسوس ہو اٹھا۔ طنزیہ مسکراہٹ اس پہ اچھال کر وہ سر جھٹکتا گاڑی میں سوار ہوا، اور پھر وہ کچھ ہی دیر میں اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں گل تھی، اور گل دوڑ کر زرتاش تک آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ براق کو بالکل اس بھائی چارے میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس نے فرحت کو کال ملائی۔ لالا یار، کمال کر دیا، عوام پاگل ہو رہی ہے، فرحت ہنسا۔ سپر، وہ بھی مسکرایا۔ ووٹ آپ کا، الیکشن آپ ہی جیتیں گے، فرحت نے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم کہاں ہیں؟ میں بس فارغ ہو کر حویلی جاؤں گا اور کچھ شیری کی چیزیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور کال بند کر دی اور زور سے ہارن دیا۔ ہم تمہارے باپ کو ملازم نہیں ہیں۔ زرتاش گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ براق بولا۔ زرتاش کچھ نہیں بولی۔ گلالہ پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ براق کو دیکھ کر کچھ جھجک گئی تھی۔
وہ دونوں چپ تھیں۔ براق بھی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہارا باپ سائیں دوسری شادی کر رہا ہے، ہمیں اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے، وہ سکون سے بولا۔ سرتاج حیران نہیں ہوئی۔ جب جب آپ اپنی بیٹی کو بھیجتے وہ شادی دوسری کر لے یا تیسری، کافی عام بات ہے۔ دیکھو یہ اترا اترا کے ہم کو جواب نہ دے، ہم کوئی بھی بات کرے تم بس محبت سے جواب کرے گا۔ وہ گھور کر بولا، زہر نہ ملا دو مجھے، اتنا میٹھا ہونے نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ واہ کتنا چلاک لومڑی سا ہے اور معصوم، تمہارا باتوں میں آ گیا۔ وہ سر چٹک گیا جبکہ سرتاج کچھ نہیں بولی۔ گلالہ حیرانگی سے آگے پڑے دونوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ حویلی پہنچ گئے۔ میرا حاکم گلالہ کو لے کر آ جاؤ، اس کے باپ کا نکاح ہے کل، بی جان بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ جی ٹھیک ہے بی جان۔ اس وقت وہ یہ بڑی بازی لگائے کھڑا تھا جو کرکٹ میچ پر تھی۔ اگر وہ ہار جاتا پورے 60 لاکھ کا نقصان تھا، لیکن وہ زندگی بھر نہیں ہارا تھا تو وہ آج کیسے ہار جاتا؟ اچانک پاکستان کے میچ جیتنے پر اس نے سگریٹ لبوں سے نکالی اور پرنصرت نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگا جو ہار گیا تھا۔ میر حاکم سے جیتنا ناممکن ہے سیٹھ۔ میر حاکم کے دوست نے اسے 60 لاکھ روپے کھینچے اور میر حاکم سکون سے بریف کیس لے کے باہر نکل گیا۔ اس کا اتا پتہ نکلوا۔ وہ آدمی پیچھے سے بولا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ وہ غصے سے چلایا، کیا بات ہے حاکم تم کمال ہے یار۔ اس کے دوست اسے چڑھا رہے تھے۔ اس نے بریف کیس میں سے کچھ پیسے ان لوگوں کو دیے اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ جلدی اپنے گھر پہنچ گیا تھا، کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو چوکیدار سر تھامے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا مرید؟ وہ تیور چڑھا کر بولا۔ وہ صاحب جی بی بی بھاگ گئی۔ وٹ؟ وہ دھاڑا اور مرید کا گریبان جکڑ لیا۔ صاحب میں نہیں جانتا، انہوں نے تو بس چائے لانے کو کہا تھا، جب میں واپس آیا تو کوئی نہیں تھا یہاں اور پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھاگ گئی۔ میر حاکم کے وجود پہ انگارے سے رکھے جا رہے تھے۔ یہ لفظ سن کر کہ اس کی بیوی بھاگ گئی، وہ پلٹا اور سستے پہ نکل گیا۔ تم نے ڈھونڈا ہے وہ کہاں گئی ہے؟ جی صاحب بہت ڈھونڈا نہیں ملی مگر۔ وہ بولا تو میر حاکم کا بس نہیں چلا اس کے ٹکڑے کرتے۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخا تو چوکیدار وہاں سے چلا گیا اور وہ ادھر سے ادھر گھومتے اسے ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ رات صبح کے اجالے میں بدل گئی تھی۔ گلالہ کا نام و نشان نہیں ملا۔ میر حاکم بڑی حویلی پہنچ گیا۔ ارمان کا نکاح بھی تھا آج۔ بھاگ گئی آپ کی بیٹی، وہ چیخا اور وہاں رکھی چیزیں توڑنے لگا۔ میری عزت غیرت سب کو داغدار کر گئی، وہ بھاگ گئی۔ آپ لوگوں نے کرائی تھی نا میری شادی اس سے؟ مجھے حضورت میں چاہیے بی جان، ورنہ میں کسی کی جان لے لوں گا۔ وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ شاید وہ گلالہ کے قدم پر بھڑک اٹھا تھا کہ اس کی اتنی جرأت کہ میر حاکم کی بیوی ہوتے ہوئے وہ گھر سے بھاگ جائے، اور چوکیدار کے منہ سے سننے والے یہ لفظ اس کے لیے تذاب تھے۔ کہاں گئی ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ، بتاؤ مجھے۔ بدر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہوتا تو اسے وہیں سے جان سے نہ مار دیتا۔ وہ بدر کا ہاتھ جھٹک گیا۔ ارمان سر تھام گیا۔ میں نے کہا ہے نا بی جان مجھے گلالہ چاہیے اور آپ لوگ اب اس کا انجام دیکھیں گے۔ آرام سے میر حاکم بی جان بولی۔ بی جان یہ اچھی حرکت نہیں ہے کہ گلالہ نے شوہر کی پگڑی اچھال دی کہ وہ چلی گئی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ غیرت مند بیٹا ہے میرا۔ شادیہ میر حاکم کو پیار کرتی بولی، جبکہ میر حاکم کو دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ مٹھیاں بیچے ایک بھوکے شیر کی طرح جھپٹا مارنے کو تیار تھا۔ ایک بار گلالہ اسے دکھ تو جاتی، بدر نے سب گارڈز کو اس کام پہ لگا دیا، چپے چپے کو چھان مارنے کا حکم دے دیا۔ صبر کرو مل جائے گی وہ سب اسے سمجھا رہے تھے۔ گوسپ شروع ہو گئی تھی کہ وہ گئی تو گئی کہاں، اور میر حاکم کے وجود میں کیلوں کی طرح لگ رہی تھی کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی سنبھال پاتا۔ طرز بڑی نگاہوں سے وہ آگ ہو رہا تھا، انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ شادیہ بھی بہت بولی، ساحل البتہ چپ تھے اور ان کی بیگم کافی کچھ بولے جا رہی تھی۔ براق تو ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ گلالہ سرتاج کے سینے سے لگ کر بہت ادھر ہوئی تھی۔ ابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیسے ہیں ہمارے بابا؟ آپ ہی کیسے انسان ہیں وہ؟ گل ریلیکس ہو جاؤ۔ اپی نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی پلیز، کوئی تمہیں یہاں سے کہیں نہیں لے جائے گا، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے آنسو صاف کیا اور پانی پیا۔ شیری دروازے میں کھڑی تھی۔ شیری اندر آ جاؤ۔ سرتاج نے اسے بھی اندر بلا لیا۔ یہ میری بہن ہے گلالہ، اس نے تعارف کرایا اور شیری مسکرا کے ہاتھ بڑھا گئی۔ گل بھی اچھے سے ملی۔ آپ ہی یہاں؟ گلالہ کے دماغ سے کافی دیر سے بات گھوم رہی تھی۔ سرتاج کچھ نہیں بولی۔ بتائیں پلیز آپ یہاں کیوں ہیں؟ بابا نے مجھے براق خانزادہ کو بھیج دیا۔ ایک دم گلاس گل کے ہاتھ سے چھوٹا۔ سرتاج پھیکا سانسی اور شیری ذرا شرمندہ ہوگی۔ گل چہرے پر ہاتھ رکھتی بری طرح رو دی۔ بابا بہت ظالم ہے، بہت، یہ گاؤں والے ہوتے ہی ظالم ہیں گل۔ سرتاج کا بھی لہجہ بھیگ گیا اور دونوں بہنیں تو روئیں۔ شیری کو بھی رونا آنے لگا تو وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شیری بچہ کیا ہوا ہے؟ براق جو تھکا تھکا سا اندر آ رہا تھا اسے روتے دیکھ کر بولا۔ لالا جی آپ نے کیوں خریدا بھابھی کو؟ کتنی تکلیف
کیا بات ہے ان کے لیے یہ تمہارا بھابھی بول رہا ہے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ شیری نے سر ہلایا اور براق بھی سر ہلا گیا۔ وہ بھابھی ہے تمہارا؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آپ سب کے سامنے ان سے شادی کر لیں، وہ بولی۔ فرمائش مانگتا ہے بچہ ہمارا ہم سے۔ وہ مسکرایا اور اس کے سر پہ پیار کرنے لگا۔ اوکے، ڈن ہو گیا۔ لالا جی سچ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ 100% تمہارا شیری۔ تھینک یو لالا جی، آپ بہت اچھے ہیں، وہ بولی تو براق نے اس کے گال تھپ تھپایا۔ جاؤ ذرا کافی لاؤ، اس نے اسے بھگایا اور کمرے کی جانب دیکھا اور وہاں سے اندر داخل ہوا۔ اس نے سرتاج کا بازو پکڑ کے اسے گھسیٹا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ تم ہمارا معصوم بچہ کے دماغ میں کیا ٹھونس رہا ہے؟ وہ بھڑکا۔ کیا مطلب؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہم تم کو صاف بتا رہا ہے۔ وہ اس کی سمت بڑھا۔ سرتاج پیچھے پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ ہم شیری کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گا اور جو دے گا اسے ٹکڑے کر دے گا۔ تم ہمارا لونڈی ہے۔ وہ اسے لمحوں میں ذلیل کر گیا۔ لیکن ہم تم کو اجازت نہیں دے گا کہ تم یہ بکواس ہمارا بچہ کے دماغ میں ڈالے اور شادی کے لیے ذرا تیاری شاری کرے سائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور مڑا۔ کل ایک دم پیچھے ہوگی، اس کے مڑنے پر ڈر گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ سرتاج نے آنکھیں صاف کی۔ یہ سب چھوڑو، یہ سب تو عام بات ہے۔ چھوڑو یہ سب، تم آرام کرو۔ شیری اچھی ہے، تم اس سے دوستی کر لینا۔ وہ مسکرائی جبکہ گلالہ سر ہلا گئی۔ ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں منگواتی ہوں کچھ، وہ بولی اور ملازم کو آواز دینے لگی۔ ایک آواز میں ملازم حاضر تھا اور ایک وہ تھی جو پورے گھر میں اکیلی تھی۔